السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی 3 دن کی ہوتی ہے۔ ایک ماضی جو گزر گیا، اور ایک حال یعنی آج، اور ایک مستقبل۔ انسان کو اپنی ماضی کا خوف ہوتا ہے اور آگے اپنے مستقبل کا غم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انسان اپنا حال خراب کر بیٹھتا ہے۔ ماضی جو گزر گیا، جو دن گزر گیا، اس میں دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، تاکہ اس کی وجہ سے جو آپ کا حال ہے وہ خراب نہ ہو، جو آج کا دن ہے وہ خراب نہ ہو، اور اس کے اوپر توجہ دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی ماضی اور مستقبل کے خوف اور غم کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں۔ روزی رزق اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ انسان کی ارواح کی روح جب عالم ارواح میں تھیں تو ان کا تعلق ایک عاشق اور معشوق جیسا تھا۔ انسان کی روح کو، انسان کی جو روح تھیں، ان کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب ارواح کو اکٹھا کر کے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک وقت اکٹھے ہو کے کہا، بلا، کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ جو دعویٰ کیا ہے انسان نے کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، اور اس دعوے کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو دنیا ہے اس کو میدان عمل بنایا اور راستہ بھی پرامن بنا دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہیں کام کے لیے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے فلاں چیز لے کر آنی ہے، فلاں دکان سے لے کر آنی ہے، اور یہ راستے میں جو خرچ اور یہ سارا جو انتظام ہے یہ میں نے کر دیا ہے، راستہ بھی امن والا ہے، اور تیرا فلاں دشمن ہے، فلاں تیرا دوست ہے، میں تجھے یہ ساری چیزیں بتلا کے بھیج رہا ہوں۔ لیکن بیٹا جب اس دکان پہ جاتا ہے، ساتھ باپ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ دکان اتنے بجے بند ہو جائے گی۔ بیٹا جب جاتا ہے تو اس دکان کے پاس کوئی پارک ہوتا ہے، تو بیٹا اس پارک میں جا کر کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اچانک جب اسے یاد آتا ہے تو وہ دکان بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ واپس آ جاتا ہے، تو اب وہ جو شفیق باپ تھا جس نے سب کچھ بتایا تھا، وہ اس بیٹے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے بھی انسان کو دنیا میں بھیجا۔ انسان کے دنیا میں آنے کے بعد انسان کی روزی اور رزق کا ذمہ خود لیا اور اس کو بتا دیا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ انبیاء، صالحین، صدیقین کی جماعت وہ آپ کی دوست ہے، آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا تو انسان دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے رب کو بھول گیا، اور بجائے اس کے کہ اس مقصد کو انسان پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے دنیا میں، اس کو پورا کرتا انسان الٹا اس دنیا کے اندر پڑ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے ہی کاموں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ماضی میں جو دن گزر گیا وہ یہ ہوا تھا، اس طریقے سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو گیا اس طریقے سے، اور جو آنے والا جو دن ہے اس میں کیا ہوگا۔ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور انسان کو اگر اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی دربار میں حاضر ہو کے اللہ کو سجدہ کر کے
تو جو سکون ایک سجدے میں ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں۔ اور اگر دنیا میں کوئی ایسی مشکل ہے بھی صحیح انسان کے اوپر، تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کے پاس جا کر اس کو بیان کرے، جیسا کہ بابا اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کو اکیلے جا کر بیٹھ جانا چاہیے اور ذہن میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا رب میرے سامنے موجود ہے، اور جو بھی انسان کی مشکل ہے وہ اے ٹو زیڈ اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرنی چاہیے، اور ذہن میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا رب میری ہر بات کو سن رہا ہے، اور میں اپنے رب کو ہی بتا رہا ہوں، اور میرا رب میرے سامنے موجود ہے۔ آخر تک انسان بتائے اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود اس کی فکر چھوڑ دے۔ جب انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو انسان کی زندگی یقیناً سکون والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ماضی کی فکر چھوڑیں اور اپنے حال پر توجہ دیں، سجدے کے ذریعے اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، اور آنے والا جو کل ہے کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا۔